وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آسان احکام چینل میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقلید۔ پاکستان کے معاشرے میں آج کل تقلید لفظ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو عوام کے سامنے اتنا برا پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ استکباری قوتیں جو ہیں اس طریقے سے عوام کو علماء سے دور کر سکیں، مراجع عظام سے دور کر سکیں، اور جان بوجھ کے وہ احادیث اور وہ تفاسیر میں ذکر کی گئی آیات جو کافرین اور ان لوگوں کی مذمت کے بارے میں ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں یا اپنے جاہل اور گمراہ علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ ان کو ہمارے جو حقیقی علماء ہیں اور جو دین کے حقیقی رہنما ہیں اس زمانے میں اور دین کی سمت میں لے جانے والے ہیں، ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جبکہ عوام کو دوسرا رخ جو تقلید کا ہے، جو کہ ایک اچھا ہے اور آگاہانہ تقلید ہے، یعنی علمی دلائل کے ساتھ تقلید کرنا، اس کی طرف متوجہ نہیں کراتے۔ تو لہٰذا جو ہے اس موضوع کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقلید کے موضوع پہ 3 سوالات پیش کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ وہ تقلید کیا ہے، اور دوسرا جو سوال ہے ہمارا کہ تقلید کرنا کیا لازم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ عقلی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے اور احادیث سے تقلید ثابت ہے۔ آئیے ہم ان تینوں سوالوں کو مرحلہ وار حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے تقلید کیا ہے، لغوی طور پہ تقلید کی جو معنی اہل لغت نے جو ہے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا ایک حلقہ جو ہے، ایک قسم کا دائرہ جو ہے اپنی گردن میں لٹکانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی جانور کو جو ہے کوئی رسی ڈال کے جو ہے کھینچ کے لے جاتا ہے ایک سمت میں، اسی طرح بندہ جو ہے اپنے گلے میں جو ہے کسی کا وہ رسہ ڈال دے اور وہ اس کی سمت جائے جس طرف وہ اس کو لے جائے۔ البتہ یہ اس کی لغوی معنی ہے، اور جو اس کی اصطلاحی معنی ہے فقہا نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی مرجع تقلید کی جو ہے فتویٰ پہ عمل کریں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ آسان الفاظ میں، کیونکہ ہم مشکل جو ابحاث ہیں ان کی طرف نہیں جاتے، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جو سوال ہے کہ تقلید کرنا کیا لازم ہے، دیکھیں ہم جو ہے تیسرے سوال میں اسی سوال کو بھی حل کریں گے، لیکن تھوڑا یہاں پہ جو ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں تقلید کرنا بچپن سے لے کر انسان کی فطرت میں ہے۔ دیکھیں بچہ جو ہے وہ ماں کی تقلید کرتا ہے، اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے آگ جو ہے وہ گرم ہے تو بچہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ ماں جو ہے اس کو سکھاتی ہے کہ بھئی بجلی جو ہے وہ کرنٹ دیتی ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اگرچہ بچے نے کبھی تجربہ نہیں کیا اس چیز کا، ادراک اس کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے کہنے پہ بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یا مثال کے طور پہ جیسے گھر میں ہیٹر جل رہا ہوتا ہے، بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، جل جاؤ گے۔ یا بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں کھانے کے لیے، ان سے منع کیا جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ یعنی کیا کرنا، جو شخص ان چیزوں کا تجربہ رکھتا ہے یا ان چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ بچہ جو ہے ان کے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے استفادے میں اور ان چیزوں سے یا تو رک جاتا ہے یا جن چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں اس کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بچپن سے ہمارا جو سلسلہ ہے انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی تقلید کرتا ہے، اور یہ لازمہ ہے زندگی کا کہ انسان جو ہے اگر تمام چیزیں خود تجربے سے سیکھنا چاہے اور خود جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے تو اس کی یہ جو کوتاہ عمر ہے، تھوڑی عمر ہے، وہ اس کے لیے کافی نہیں رہے گی، بلکہ اس کو ہزاروں ہزار سال جو ہے عمر دی جائے تب بھی وہ تمام چیزوں کے فائدے اور نقصان کی طرف نہیں پہنچ سکے گا۔ تو لازمہ یہ ہے کہ جو اشخاص جو ہے جس چیز کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایک جو ہے لازمہ ہے انسان کی زندگی کا۔ یعنی آپ اگر گاڑی نہیں چلانا جانتے تو آپ ایسے شخص کو جو ہے وہ گاڑی چلانے کی ذمہ داری دیں گے جو کہ چلانا جانتا ہے، اور آپ جو ہے پیچھے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ آپ کو صحیح سمت میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ مریض ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے
بغیر کسی اس کے کہ اب تحقیق کریں کہ ڈاکٹر جو ہے کس طرح کا کیسے، ہاں لوگوں سے سنا اچھا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور جیسے وہ پرسکرپشن جو ہے آپ کو لکھ کے دیتا ہے آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوائیں جس ٹائم کھانے کو کہتا ہے اس پہ ان کو وہاں اسی ٹائم جو ہے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے جو ہے ایک گھر بنوانا ہے تو آپ جو گھر بنانے کے ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی تقلید ہم لازمی طور پہ کرتے ہیں، لازم یعنی یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ کیا تقلید لازم ہے، یہ سوال بننے سے پہلے خود ہم تقلید مختلف طریقوں سے تقلید میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی فیلڈ میں جو ہے کسی نہ کسی کے پیچھے ہیں۔ تو عقلی حوالے سے جو ہے یہی عقل کہتا ہے کہ آپ جو چیز نہیں جانتے آپ اس کے ماہر کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ رہا جو ہے یہاں تک، یعنی جو علماء ہیں خود وہ کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تو مریض جب ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جیسے امام خمینی کا ایک واقعہ ہے کہ امام خمینی جو ہے جب ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دوائی آپ نے فلاں ٹائم پہ کھانی ہے تو سختی کے ساتھ ان جو ہدایات ہیں ڈاکٹر کی ان پہ عمل کر رہے تھے، یعنی در حقیقت جو ہے خود امام خمینی جو کہ خود مرجع تقلید ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کر کے صحت اور علاج کے معاملے میں ان کی تقلید کر رہے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقلید عقلی لحاظ سے۔ اب قرآنی لحاظ سے جو ہے فقط میں 2 آیتیں جو ہے آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ ایک عمومی طور پہ جو ہے اہل علم سے جو سوال کیا جانا چاہیے اس کے متعلق سورہ نحل کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے جو ہے سوال کریں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو آپ کو کسی اہل علم سے پوچھنے کے متعلق جو ہے وہ کہہ رہی ہے۔ البتہ یہ کہ اب جو ہے اس کی کیا شرائط ہیں یہ فی الحال ہماری بحث سے خارج ہے، ہو سکتا ہے ہم اگلی کلپ میں یا اس سے اگلی کلپ میں جو ہے اس کو بیان کریں۔ تو پہلی آیت یہ ہے سورہ نحل کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور دوسری آیت جو صراحت کے ساتھ اس تقلید کے موضوع پر جو ہے آمادہ کر رہی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 یعنی 122، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب جو ہے تفقہ دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے نکل جائیں۔ کیوں ہر ایک گروہ میں سے کچھ افراد جو ہے دین کے تفقہ کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے تاکہ وہ وہاں پہ جائیں اور جا کے دین میں تفقہ کریں، یعنی اس کو سیکھیں، اس کے تمام جو مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد واپس پلٹ آئیں اپنی قوم میں اور ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ ظاہر ہے احکام ایسی چیزیں ہیں جن میں بندے کو جب پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی واجب ہے اور اس کے یہ شرائط ہیں، اگر میں اس کو ترک کروں گا تو میں فلاں گناہ میں جو ہے مبتلا ہو جاؤں گا، تارک الصلاۃ جو ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، روزہ جو ہے توڑنے کا جو ہے یہ کفارہ ہے، اور اگر میں نے جو ہے کفارہ ادا نہیں کیا یا روزہ نہیں رکھا تو جو ہے اخروی عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا، یا غریبوں کا حق کھانے کے جو مسائل ہیں، اسی طرح سود کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ عمل کرنا لازمی ہے، ان کو ترک کرنا جو ہے گناہ ہے، تو انسان جو ہے ڈر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں اور امید ہے کہ وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ یعنی ایک طرف سے ایک گروہ کو جو ہے وہ التزام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جائیں اور دین کا علم سیکھیں اور واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں، اور جو قوم ہے ان کو چاہیے، امید ہے کہ وہ ان کی باتوں سے ڈر جائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ ان کی بات سنیں، جب وہ ڈرا رہے ہیں تو وہ سنیں۔ اب جب یہ بات جب کہی جا رہی ہے کہ ان کی بات سنیں اور ان کے پیچھے لگیں، تو یہ خود جو ہے علماء کے پیچھے لگنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لہٰذا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تقلید جو ہے وہ لازم ہے۔ اور پھر البتہ اس آیت میں جو ہے اور بھی نکات ہیں، مثال کے طور پہ جیسے سب کا سب علم دین کے لیے نہ نکلنا، کچھ لوگوں کا نکلنا، اور کچھ کا جو ہے باقی امور کو سنبھالنا، جو کہ ہم نے ایک ویڈیو میں اس کو مفصل بیان کیا تھا، چاہیں تو جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ہم لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں سے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک مفصل جو ہے اس پہ ڈسکس کیا کہ دین کہاں سے، دین کے احکام جو ہے کہاں سے اخذ کریں اس حساب سے۔ اور احادیث کی طرف جب جاتے ہیں تو کچھ احادیث عمومی طور پہ ہیں، جیسے امام صادق علیہ السلام جو ہے اپنے چاہنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ابان ابن تغلب جو ہے ان کی طرف رجوع کریں کہ ان کی بات ہماری بات ہے۔ یعنی وہاں پہ مولا جو ہے وضاحت کے ساتھ لوگوں کو ابان ابن تغلب جو امام کا صحابی ہے ان کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور ان کے پاس مسائل جو ہیں ان سے پوچھیں، کبھی کبھار ہمارے پاس آپ نہیں آ سکتے تو ان سے پوچھیں۔ یعنی یہ خود ہے کہ آہستہ آہستہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام
لوگوں کو اپنی عدم موجودگی میں علماء کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں، تاکہ علماء کی طرف جائیں جو قابل اعتماد ہیں، ان سے مسائل کو سیکھیں۔ اور پھر دوسرا جیسے یونس ابن عبد الرحمن جو امام رضا کا صحابی تھا، تو امام رضا نے تاکید کی تھی اپنے ماننے والوں کو کہ یونس ابن عبد الرحمن سے جو ہے مسائل پوچھ لیا کریں، وہ آپ کے مسائل جو ہیں حل کریں گے اور وہی مسائل بتائیں گے جو ہمارے مسائل ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں ہمارے۔ عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ امام زمانہ کی وہ توقی جو احتجاج تبرسی میں آغا تبرسی نے جو ہے وہ نقل کی ہے، جس میں ایک لائن جو ہے اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، یہاں پر حدیث میں ایک جو جملہ ہے اما الحوادث الواقعہ، یعنی جو پیش آنے والے نئے مسائل ہیں ان میں آپ ہمارے احادیث کے راویان کی طرف رجوع کریں، ناقلان کی طرف نہیں کہا، جو حدیث نقل کرتے ہیں، نقل تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں سمجھتے، راویان حدیث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے مفاد کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ کن مسائل میں؟ جو حوادث واقعہ ہیں، یعنی ہو سکتا ہے حدیث سے ماورا ہوں، حدیث میں ایک چیز ہو لیکن حدیث میں سے ہی آپ کو جو ہے کچھ احکام جو ہے اس کے ایک جو ہے نا وسیع جو اس کا مفاد ہے اس سے آپ کو سمجھا سکے۔ تو امام نے فرمایا ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ نئے نئے پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان میں آپ ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کریں، کیونکہ میں جو وہ تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں ان کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حجت ہوں، یعنی راویان جو ہے تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان راویان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوں۔ تو لہٰذا یہاں تک جو ہے یہ بات کم از کم جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تقلید جو ہے وہ یہ والی جو تقلید ہے وہ اندھی اور بغیر کسی تحقیق کے نہیں ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فروع دین میں تقلید ہے، کیونکہ تمام مراجع عظام کہتے ہیں کہ اصول دین میں جو ہے آپ نے تقلید نہیں کرنی بلکہ خود سے تحقیق کرنی ہے کہ اللہ واحد کیوں ہے، اللہ کی جو ہے صفات کس طرح ہیں، یعنی توحید کو کس طرح ماننا ہے، نبوت کے دلائل، اسی طرح امامت کے دلائل، قیامت کے، قرآن کے حقانیت کے، یہ دلائل جو ہے آپ نے خود جو ہے اپنی تحقیق سے حاصل کرنے ہیں، اس میں تقلید نہیں کرنی۔ لیکن جو فروعی احکام ہیں ان میں آپ عالم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اگر آپ عالم کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ آپ خود تحقیق کریں، اور خود تحقیق پہ اتریں گے تو آپ کو ایک بہت عرصہ لگ جائے گا کہ اس مقام پہ پہنچیں کہ احادیث کا جو آپس میں تعارض ہے، ان میں سند کا مسئلہ ہے، اور پھر دلالت کا مسئلہ ہے کہ کس چیز پر دلالت کر رہی، کیسے دلالت کر رہی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہوگا جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو لازماً یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود جا کے اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے کہ خود تحقیق کریں اور قرآن و حدیث سے اور اجماع علماء سے جو ہے مسائل کو حل کریں، وہ تقلید ہی کریں، ان کے لیے آسان راستہ یہی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اس موضوع کی اور مزید جو قصے ہیں وہ ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اپڈیٹڈ ویڈیو جو ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔